مولانا روم نے کمال لکھا حضرت اس کو. آپ فرماتے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا روز بکریاں چرانے، لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جہاں جنگل بڑا گھنا تھا، باہر باری چرایا کرتا تھا. وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی، وہ گھنے جنگل میں چلی گئی، یہ بھی پیچھے گیا. اب جنگل بڑا گھنا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر جگہ. اس کو نا کچھ چمکتا دکھائی دیا حضرت. وہ پاس گیا تو پتھر تھے جو چمک رہے تھے. اس نے اپنی گود میں جتنے اس سے ڈالے گئے نا، اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا. اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا، تو اس نے تو سمجھا چمکنے والے پتھر ہیں. جاہل تھا، عالم نہیں تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا. صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا. اور اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر، تیرا دل بھی قرآن کو پڑھنے کو کر پڑے گا. مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر، تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا. میاں اسی لیے تو حکم دیا گیا، تو اگر یا تو عالم بن، عالم نہیں تو پھر کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا. لیکن دکھ کی بات ہے میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے، نہ عالم کے پاس بیٹھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، مولویوں نہ لڑائی پالنی ہے. خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سنت طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں، لیکن کیا ہے علماء سے ہر بندے کو جناب. وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت، کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہیں کیا. اس نے سمجھا بس چمکنے والے پتھر ہیں. اس نے کیا کیا، غلیل نکالی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اسے کوے اڑاتا جاتا. سارے اڑا دیے اس نے، ایک پتھر آخری پتھر رہ گیا. اس نے وہ غلیل میں ڈال کے نا چھوڑنا چاہا تو پاس سے ایک جوہر شناس، جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا، اور اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارہ کہوں گا حضرت. وہ گزرا. اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے، وہ بھاگا اور جا کے نا اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو ڈانٹا. اس نے کہا بے وقوف اور نادان آدمی، یہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کوے اڑا رہا ہوں. اس نے کہا کوے تو اڑا رہا ہے، تجھے پتہ تو کس سے کوا اڑا رہا ہے. اس نے کہا چمکنے والا پتھر. اس نے کہا بے وقوف جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال ہے. اس وقت تو شاید تیرے شہر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے، اتنا قیمتی ہے. کیا تو دندہ نہیں کر رہا ہے، کیا تو بے وقوفی کرنے جا رہا تھا. اس نے پکڑ کے نا اپنا سر رونا شروع کر دیا. وہ جو جوہر شناس تھا نا، جو زرگر سنیارہ جو بھی آپ اس کو بولیں، اس نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے، بچ گیا تیرا پتھر، نہیں تو نے کوا اڑایا، میں نے بچا لیا، تیری خیر خواہی کی، تو بچ گیا. اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں، ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو مجھے ڈانٹ رہا ہے. میں تو وہ بے وقوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کہیں 100 چلا چکا ہوں. یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوہ جلیا، یہ جو تیرے سانس ہے نا یہ بھی قیمتی لال ہے، تو ان کو چلا رہا ہے بے تکا. جو تیرے لمحات ہیں نا، یہ جو سیکنڈ ہیں، یہ جو منٹ ہیں، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ قیمتی لال ہیں. تو چلا رہا ہے، تو ضائع کر رہا ہے ان کو. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بندگی کرنے کے لیے ہیں. لیکن کیا ہے حضرت، ہم ضائع کر رہے ہیں. نہ ضائع کرو حضرت ان کو، نہ ضائع. یہ لال ہیں، یہ لال ہیں. اسی لیے تو پھر میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. چلا میاں کیوں نہیں چلاندہ ہے. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. تلا سٹ پھا جنجالاں والے، تلا اللہ نال یاری ہے. اے قیمتی لال نہیں میاں،
ایک قیمتی لال نہیں بڑے چلا بیٹھے پہلے ہی، اون نہ چلا ہے، اون نہ چلا، نہ ضائع کر میاں، آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ تو آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میاں جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ میرے دوست ہیں سعودی عربیہ میں حضرت، بڑی عجیب بات سنائی، اور اسی طرح حضرت جی بڑا اس کے معاملات بڑے پختہ ہیں حضرت، آپ سے، مجھ سے، زید سے، بکر سے، اس سے اکثر مسٹیک ہوتی ہے۔ بڑے زیادہ آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھے حضرت، نام کیا ہے محمد عمر، جنس تھی مرد، کمپیوٹر غلطی کر گیا عورت لکھ دی حضرت، لیکن ایسا زبردست مالک ہے حضرت، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت جی بیل ہو کدو کی اور نکل ٹینڈا ہے، ایسا شانوں والا مالک ہے حضرت، ایسا شانوں والا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ درخت آم کا اور نکل سیب آئے، کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں حضرت۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، دیکھو ذرا رنگ اس نے کیا بکھیرے ہیں، کوئی ڈائی، کوئی سکیچ، کوئی انجینئر، کچھ نہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے۔ بات بڑی عجیب سنے، وہ کہتے ہیں ہم نا سعودی عربیہ، یہ جیسے حضرت ادھر بھی ٹیلیں لگی ہیں، یہ لیکن چھوٹی ہیں حضرت جی، ٹیلیں سائز چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں بڑی ٹائلیں نا، وہ کہہ رہے تھے شاید ایک پیکٹ میں شاید 5 یا 7 کہتے ہوتی ہیں، کہتے میں چڑھا تھا، میرے ساتھ جو بندہ ہیلپر تھا میرا، کہتے ہم لگا رہے تھے حضرت، کہتے میں نے اس کو منع بھی کیا ساریاں نہ پھاڑ، 7 یا 6 جو بھی تھی، ایک اچھا خاصا وزن رکھتی ہیں، 2 3 کر کے پکڑ لی، اس نے کہا نہیں میں زور میں ہوں پکڑ لوں گا، کہتے بس اس نے 7 پکڑی، بیلنس نہیں رہا، بڑی اس نے کوشش کی، کہتے میں نے بھی کوشش کی، لیکن اپنا اس کا وزن 7 پورا پیکٹ جو اس نے اٹھا رکھا تھا 7 یا 6 جتنی بھی تھی، کہتے وہ پیچھے کو گر گیا نیچے، 7ویں منزل تھی، کہتے میں بھی نیچے اترا، سارے ہم نیچے آئے کہ اس کا تو راہ کچھ نہیں ہوگا، 7ویں منزل کہنے کو ہوتی، کہتے لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت جی، نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑا تھا کہ وہ اس پہ گرا اور ہڈی ٹوٹنا، سر پھٹنا تو دور، اس کا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا، اور اٹھ کے نا اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا، ہم بڑے خوش، واہ مالک، وہ تو بچانے پہ آئے تو 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے، تو اگر بچانا چاہے، اگر ابھی تیری مرضی نہ ہو، ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم نہ آیا ہو، ابھی کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کا حکم نہ آیا ہو، 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے۔ جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے، وہ جی اللہ نے نئی زندگی دی ہے، منہ میٹھا کراؤ، کہتے ہم نے بھی اس کو کہا بھائی اللہ نے نئی زندگی دی، کہاں سے تو گرا ہے بچ گیا، کچھ بھی تیرا نہیں بگڑا، منہ میٹھا کرا، کہتے بس وہ اسی خوشی میں نا کہ نئی زندگی ملی ہے اور منہ میٹھا کرانا ہے، کہتے ہیں وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی تھی سامنے دکان تھی مٹھائی کی، بیکری کی، کہتے ہیں وہ اس خوشی میں کہ میں 7ویں منزل سے گر کے بچ گیا ہوں، وہ اس طرح بھاگا، آگے سڑک تھی، مین روڈ تھا، اس نے دائیں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ جب سڑک کے بالکل درمیان میں تھا نا تو ادھر سے حضرت ایک ٹرالا آ رہا تھا جو اس کو کچلتا ہوا گزر گیا، مہینے پہلے پتہ چل گیا ہی کہ صحابہ در آ رہے، لیکن جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا کہ اب صاحب در جا رہے ہیں حضرت، اب کوچ ہے، اب مکمل ہو گیا، اب سارا کچھ لپیٹ دیا گیا حضرت، 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ ہے، کہتے میں حیران رہ گیا مالک تو اپنے معاملات کا کتنا پکا ہے، 7ویں منزل سے گرا کے بچا لیا، لیکن کیا ہے جہاں تیرا حکم تھا وہاں اس کو کوئی نہیں بچا سکا، خود ہی چل کے چلا گیا میاں ہے۔ ہاں میاں آنے سے 9 ماہ پہلے خبر ہوئی، ہاں جی 9 ماہ انتظار کیا گیا، جب آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا حضرت، مٹھائیاں بانٹی گئیں، خالہ آئی، پھپھو آئی، چاچی آئی، تائی آئی، جانے پہ بھی سارے جائیں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ صاحب آ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے حضرت کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کی اب تیاری ہے میاں، یہ صاحب جو سانس لے رہا ہے یہ سانس اس کا آنکھ دی ہے، جو صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں یہ آنکھیں بند ہونے والی ہیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا،
دلیر کر رہا ہوں حضرت. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایک ہی دن جانا ہے, روز نہیں جانا کوئی بھی حضرت. اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا خوشی سے جائیں گے حضرت. لیکن حضرت خوشی تو تب بھی ہوگی نا جب پلے کچھ ہوگا حضرت. تو اگر پلے ہوا ہی کچھ نہ تو حضرت پھر خوشی کاہے کی میاں, پھر خوشی کاہے کی. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہو میاں اپنی اپنی نمازیں پوری کرو یار, دھوکہ نہ دو, جھوٹ نہ بولو. جتنا حکم دیا گیا ہے کوشش کرو, اور بس اپنے اللہ پہ یقین رکھنا جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا حضرت. اور اللہ کا شکریہ ادا کرو.